میرے شوہر دوسری عورتوں سے وہ تعلقات قائم کرتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اس کے باوجود میں نے ان سے بات کی اور 3 بار معاف کر کے ہر ممکن کوشش کی جس سے ایسے نہ ہو، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ کیا میں اس وجہ سے ان سے طلاق لے سکتی ہوں؟ اور کیا اس وجہ سے 120 دن کی عدت پوری کرنے کے بعد ابارشن کرانا جائز ہوگا اگر میں طلاق کا ارادہ کروں؟ پہلی بات تو یہ ہے بیٹی کہ آپ کو کہا کس نے ہے کہ آپ کا شوہر ایسی حرکتیں کرتا ہے؟ آپ کیوں نہیں سوچتی کہ عین ممکن ہے یہ جھوٹ ہے؟ عین ممکن ہے کہ وہ اس قسم کے کاموں میں نہ پڑا ہو اور کوئی آپ کی حسد، دشمنی، یہ وہ اس میں آ کے اس گھر کو برباد کرنا چاہتی ہو۔ آپ نے کبھی اپنے شوہر کو دیکھا ہے اس حالت میں؟ قسم کھا سکتی ہیں آپ کہ میں نے اس میں دیکھا ہے، اور اس پہ شرعی اتنی بڑی قسم جو شرعی حد کو نافذ کرے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو گواہی دینی پڑ گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی گواہی کو رد فرماتے تھے لعلک لمسھا، تو جو کہہ رہا نا ممکن ہے تو نے کسی خاتون کو چھو لیا ہو، پھر بھیجا نہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پھر فرمایا لعلک قبلتھا، ممکن ہے تم نے اس کو بوسہ دے دیا اور تم اسے کیا سمجھ رہے ہو؟ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ پہنچ کے کہ اس کے منہ سونگو شراب تو نہیں پی تھی اس نے کہیں؟ یہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، لیکن اس لیے کہ چلو ہٹو، اس طرح کی چیزوں پہ گھر نہیں اجاڑا کرتے، اللہ کی حدود کو نافذ نہیں کروایا کرتے۔ آپ کو یہی گناہ نظر آتا ہے؟ اور جھوٹ اس سے بڑا گناہ نہیں، اس سے بدتر گناہ ہے۔ جتنی چیزوں پہ اللہ نے حد جاری کی ہے، اخلاقی گناہ ان سب سے بدتر ہے۔ سمپل فارمولہ۔ تو اس لیے ہم نہیں کہتے کہ وہ جو شوہر زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے آ کے اقرار کر لیا تو اللہ نے اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم فرمایا ہے، یہ کہ طلاق لے لے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلافت لی تھی تو انہوں نے فرمایا لا بد لی من آوان، ان لوگوں کچھ ہونے چاہیے میرے ساتھ جو حکومت کریں، میں اکیلا نہیں خلافت کو چلا سکتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت مجھے قاضی بنا دے، بس فیصلہ اور انصاف۔ 1 سال کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا۔ 1 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی کو دیکھا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ہٹا رہے تھے کہ جاؤ اس سے زیادہ اس سال کے بعد عمر کے پاس جاؤ، قاضی ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اس نے آ کے کہا میری بیٹی اور میرا غلام۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ تو فرما دیا، پر جو آخری جملہ اس سے کہا نا عدالت میں، وہ کمال کا جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا بھائی تو برباد ہو جائے، اللہ سترتا بنتی، اپنی بیٹی کے گناہ پہ پردہ نہیں ڈال سکا۔ یہ ہے اصل۔ آپ کو کس نے کہا؟ شوہر نے کہا پردہ ڈالیے، چھوڑی، کیوں گھر برباد کرتی؟ اور پھر بھی اگر طلاق، یہ آپ اس لیے کہ آپ جذبات میں شوہر کے ایک گناہ کو جو مشکوک ہے پتہ نہیں کیا بھی ہے اور آپ کے پاس ثبوت ہو بھی تو بھی چھوڑ دیجئے، مت کیجیے، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اللہ آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی مسلمان بھائی کا عذر قبول نہ کرے، غلطی ہوئی، اس نے معذرت کی، آپ نے فرمایا اس کی معذرت کو قبول کرنا، جو تم سے معافی مانگے معاف کرنا، معذرت کو قبول کرنا، اور اگر تم سچے انسان کی معذرت کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارے نامہ اعمال میں اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا جیسے ایک بچی کو زندہ درگور کر دینے۔ معذرت قبول کرنا، بالکل اس مسئلے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اگر فرض کر لیجئے سب کچھ ہے بھی تو طلاق بہت بڑی چیز ہے، مت لیجیے، یہ آپ غیرت میں آ کے ایسی چیزیں کر رہی ہیں، اور اس وجہ سے 120 دن کی عدت کے اندر ابارشن کرانا جائے گا اگر وجہ یہی ہو واقعی، اور واقعی یہ سب چیزیں حقائق پہ مبنی ہوں تو پھر یہ جائز ہو جائے۔